I used to volunteer in Jinnah Hospital Children's Burn Ward. Okay. 5-6 سال وہاں volunteer کیا, مرم پٹی. تب مجھے پتہ چلتی تھی اصل کہانی کہ یہ ایکسیڈنٹس نہیں تھے, یہ جلائے گئے تھے بچے. یہ لوگ ہاسپٹلس میں نہیں بتاتے کیونکہ پولیس کیس ہو جاتا ہے. اس کو تو فلاں نے جلایا تھا. وہ کیا کیسے مینیفیسٹ کرے گا ایڈلٹہڈ میں؟ کیا یہ بچہ بڑا ہو کے ریپیٹ کرے گا سائیکل کو؟ کیونکہ اس کے لیے یہ اوکے ہے. میں بھی تو ٹھیک ہو گیا تھا, میں بھی تو مار کھا کھا کے بڑا ہو گیا. ہم تو یہ سارا دن سنتے ہیں نا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, آتے جاتے آپ سے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں ارد گرد. آپ آتے جاتے سگنلس توڑ رہے ہیں, آپ روڈ کے اوپر شور مچاتے ہیں, آپ کچرے روڈ پہ پھینک رہے ہیں, آپ ٹھیک نہیں ہیں. فاسٹ پیسڈ لائف ہیز ڈن آئی تھنک اے لاٹ آف ڈیمیج ٹو دا ینگر چلڈرن. وقت سے پہلے ابھی برین میچیور نہیں ہوا ہے ٹو پروسیس سرٹن انفارمیشن. وہ بچہ اگر اس ایج میں دیکھ لیتا ہے کوئی ایسی چیز تو مائنڈ کی ناٹ گو بیک ٹو دا اولڈ ورژن. آئنسٹائن نے کہا ہے. تو ارلی میرجز پہلے اتنا ڈیمیج کریٹ نہیں کر رہی تھی, ارلی میرجز اب بہت ڈیمیج کریٹ کریں گی. یو آسک دا چائلڈ آپ کو بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ کلوز اینڈیڈ کویشچن ہے یہ. کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر. کیوں بننا ہے؟ کیونکہ میرے ابو بھی ڈاکٹر. یا اس نے سنے یہ 3 4 5. یا بٹ واٹ از ٹراما فار یو؟ لائک صدمہ. لفظ صدمہ ہم ساری زندگی استعمال کرتے آئے ہیں. انگلش کا ورڈ آ گیا ہے ٹراما, تو ایک فیشن اسٹیٹمنٹ کی طرح بھی لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے ٹراما ہو جائے. ایک باپ جب یا ایک شوہر جب اپنی فیلنگز ہی نہیں بتا سکتا, اس کو بچپن سے ٹرین کیا گیا ہے کہ آپ لڑکے ہو, آپ کو زیادہ اپنی فیلنگز نہیں بتانی, یو لک کمزور اگر تم فیلنگز بتاؤ گے. لڑکیوں کی طرح کیا بیہیو کر رہے ہو. 21st سینچری اسکل میں شامل ہے ہاؤ ٹو گیو ٹائم, لائک ہیومن ٹو ہیومن ٹائم. اب ایون آپ کے اپنے بچے جو کہ کما رہے ہیں بہت اچھا, وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ امی میں پے کر کے آ گیا ہوں تھراپسٹ کے پاس, آپ پلیز تھراپی کے لیے چلی جائیے. تو میں اس کو کیسے کہوں بیٹا مجھے تھراپی کی نہیں, تمہارے وقت کی ضرورت ہے, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میرے پاس. تو وہ پھر وہ وین اٹ کمز فرام یور پین نا, تو وہ پھر بہت پاورفل ہو جاتا ہے نا پیشن. آپ کا وائی کلیئر ہوتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. A lot of psychology books, they tell me that children who've gone through abuse grow up to repeat the cycle. Will also do the same thing. It's making sense to us, right? Lekin, then who are going to be the empathetic leaders? Don't these children who have gone through trauma have the highest potential to become empathetic leaders? Because they know how they felt. So can't we turn this around for these kids? ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. جب میں کچھ تھوڑا ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے ان کا آئی تھنک ایک ٹائٹل میرے سامنے ہے اور آئی واز کوائٹ امیزڈ. اور جنرلی بھی آپ لوگوں نے TCM کے اوپر بھی دیکھے, ہم لوگ کافی جب ان ڈیپتھ پیسز کرتے ہیں تو ریسرچ کے اندر بھی کافی دفعہ یہ نام میرے سامنے آیا, بٹ اس طرح ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا کہ ہم لوگ ڈیٹیل میں بیٹھ کے ایک ڈسکشن کریں اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہر ورک. ٹوڈے وی ہیو مدر آف لیاری. بڑا انٹرسٹنگ قسم کا لقب جو ہے وہ آپ کو میرے خیال سے لوگوں نے دیا ہے, بٹ تھینک یو سو مچ سبینہ فار کمنگ آن ٹو دی شو. اٹس این آنر, تھینک یو سو مچ. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے ٹائٹل, کہاں سے یہ, آئی ایم شیور لائک اوور دا لاسٹ فیو ڈیکیڈس ماشاء اللہ آپ کا کام کافی وہ تھا, بٹ یہ کب سے ریئلائزیشن اس ٹائٹل کے حوالے سے؟ آئی ایم شیور آپ شاید ابھی بھی نہ مانتی ہوں اس کو, بٹ پیپل آر. نہیں اب تو میں نہ مانوں تو آئی مین لائک اٹ وڈ بی فولش آف می, بیکاز ایوری ایج گروپ from 2 years till 80 calls me Ma. It's kind of become a name now. Ma, mom, mother, you know. There are some children who call me Nanu, and you know, the ones who are much younger. It just happened miraculously. I don't think اس میں کوئی plan تھا, لیکن کیونکہ یہ پورا پروگرام ہی کرن کا یا the idea of کرن emerged from motherhood. تو naturally when you work from a place of motherhood, so it reflects as a mirror on the other person. Sure. Automatically. You're not saying that I'm a mother. Yeah. But because your place of work is that. تو اسی جو جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں سے پہ خود بخود ہی آئی تھنک کہ لوگوں کو ایسا فیل ہونے لگا کہ آپ ماں کی طرح ہیں. اینڈ ہاؤ ڈیڈ آل لائک اسٹارٹیڈ؟ ذرا کام تو ہم لوگ ڈسکس کریں گے, بٹ تھوڑا سا مجھے اگر اپنا بیک گراؤنڈ آپ بتائیں کہ آپ لائک کراچی سے, میرے خیال سے آپ لائک یو بورن ان کراچی ایز ویل. آئی ایم فرام کراچی. آئی واز بورن ان حیدرآباد, بٹ بہت چھوٹی سی تھی جب میں, سال کی بھی نہیں تھی جب میں کراچی آ گئی.
لائف ساری کراچائٹ ہی ہوں دل سے بالکل. How was Karachi back then? Because اب یہ چیز میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں, people have different ایک نا opinion about that. کیسے بتاؤں آپ کو, کون سی بات بتاؤں کراچی کی, کہ اتنا سیف ہوتا تھا کہ ہم دروازے رات کو لاک نہیں کرتے تھے. واو. تو آئی ریممبر کوئی تالا لگانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا, کھلے ہوتے تھے دروازے. تو اتنی سیفٹی, اور پھر آج یہ سیفٹی ہے کہ ہم نے اتنے باربڈ وائرز, اتنے کیمرا سسٹمز, اینڈ دین یو نو واچ مین, ڈاگز, ویو کیپٹ ایوری تھنگ, یٹ وی ڈونٹ فیل سیف. تو اتنا بڑا فرق آ جانا, تو یہ تو چینج آف انٹائر انوائرمنٹ ہے نا. اور یہ کیوں ہوتا ہے, ظاہر انوائرمنٹ تو ہیومن بینگس بناتے ہیں, تو کچھ ہیومن برین میں چینجز آئی ہیں کہیں سے, تو کوئی سائیکل ریپیٹ ہوا ہے کوئی. میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں, ایٹ لیسٹ جو میں نے کام کیا اس میں نے جو چیز دیکھی, کہ ٹراما کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. کہ ایک جنریشن ایسی آئی کہ جس میں بچوں کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے. تو مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے بڑے کبھی ہم پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, کہتے تھے پیار سے سمجھو. اور اگر ہم ضد کرتے تھے یا چھوٹے بچے ضد کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بات کو بدل دو, کوئی اور بات کر لو, ان کا اٹینشن ڈائیورٹ کر دو. لیکن ایک ٹائم آیا کہ جس میں سم ہاؤ جو ایڈلٹس تھے وہ دے ور لوزنگ کنٹرول. ہو سکتا ہے, میں سمجھتی ہوں کبھی کہتے ہیں لوگ ارلی میرجز اس کا ایک ریزن ہے, لیکن بیک دین تو ارلی میرجز زیادہ ہوتی تھیں. میں سمجھتی ہوں ایک بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن جو ہے نا, وہ ہمارا برین کسی طرح ایک پوائنٹ پہ, جہاں یہ انٹرنیٹ ابھی نیا آ رہا تھا, دیٹ واز جین زی, تو اسی میں پیدا ہوا ہے, اس سے پہلے اور اس سے پہلے جب ہم وین وی ور گیٹنگ میرڈ, دیٹ واز دا ٹائم جب تھوڑا سا انٹرنیٹ اسٹارٹ ہوا تھا, اینڈ دین سڈنلی جو بوسٹ آیا, اٹ واز اے ہیوج چینج. میرے خیال میں ہسٹری آف دا ورلڈ, جب آگ دریافت ہوئی یا اسٹیم انجن آیا یا یو نو جتنی بھی چینجز بڑی آئی ہیں, الیکٹریسٹی آئی, آئی تھنک اے بگیسٹ چینج ہیز کم ود دا یو نو انفلوئنس آف انٹرنیٹ. Now the AIs and اب تو پتہ نہیں اگلے 10 اب تو یہ بچے اسی میں پیدا ہوئے ہیں نا, تو وہ ایولیوشن آئے گا ان کی برینس میں. لیکن وہ ابھی بھی وہ پیرنٹس ابھی بھی الائیو ہیں, دا ونس میری ایج گروپ, مجھ سے تھوڑے چھوٹے ایج گروپ, جنہوں نے وہ دونوں زمانے دیکھے ہیں. تو وہ بہت, اٹس ویری ہارڈ فار دیم ٹو ہینڈل دیئر چلڈرن, کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے, انڈرسٹینڈنگ کا بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. اب ینگ یوتھ, آپ کے جتنے ینگ پیرنٹس ہیں وہ تو کیونکہ اسی میں بڑے ہوئے ہیں, تو دے کین انڈرسٹینڈ دیئر چلڈرن بیٹر, اور وہ محنت بھی بہت کر رہے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں ینگ پیرنٹس بہت انوالوڈ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دا آفٹر افیکٹس آف سو مچ انفارمیشن. ایک ساتھ انفارمیشن زیادہ ہے اور ایک ساتھ ہے, تو یو نو ایسے جیسے ونڈوز کھلی ہوئی ہیں ساری دماغ کی, اور وہ بند کر کے بھی نہیں سوتا بچہ, اٹس آل اوپن. The moment you open your eyes in the morning, it's like all the information is there. ابھی ہم لوگ جیسے جین زی یا ملینیل کی بات کریں تو ابھی تو بچے, وہ ہم آگے جا کے کریں گے, بہت کنفیوز جنریشن بھی میرے خیال سے آ رہی ہے. بٹ آپ لوگوں کے ٹائم پہ what was your sort of you know upbringing looks like? وہ بڑا سادہ سا دور تھا, ذرا ہم لوگ بھی اپنے بڑوں سے ایک میں نے آپ کو بات بتائی ہے. دوسری بات, جب ہمارے پیرنٹس ہم سے ناراض ہوتے تھے یا غصہ کرتے تھے, ہمیں بھی ڈسپلن کیا انہوں نے, تو ہم انہیں کے گرد گھومتے رہتے تھے, کیونکہ ہم ابو کو دیکھتے رہتے تھے کہ ابو ناراض ہیں, انہوں نے کسی چیز سے منع کیا ہے. جب تک وہ مسکرا کے ہماری طرف نہیں دیکھتے تھے, وی ڈنٹ ہیو این آؤٹ لیٹ. یہ نہیں ہے کہ ابو نے ڈانٹا تو ہم آن لائن چلے گئے, اینڈ دین وی فائنڈ سو مینی ابوز, یو نو ایٹ ایوری نک اینڈ کارنر دیر از اے فادر اور فگر دیٹ سیئنگ میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں سمجھتا ہوں, آئی انڈرسٹینڈ یو. وہ تو آپشن ہی نہیں تھا نا. تو ہمارے پیرنٹس بھی جب ہم سے ناراض ہوتے تھے تو ان کو کوئی خوف اور انسیکیورٹی نہیں تھی کہ یہ کہیں چلے جائیں گے. وہ ہم گھر میں ہی ان کے ارد گرد ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں, سوری کر رہے ہیں, اور وہ بہت جلدی ہمیں گلے لگا لیتے تھے, بہت لمبا کبھی نہیں. ہی ووڈ نیور سلیپ آن ہز ناراضگی. یہ بہت ضروری ہے. بچے کو پوری رات کے لیے ناراض چھوڑ دینا, اکثر پیرنٹس بچوں کو ڈانٹ کے بھول جاتے ہیں, اور بچہ سلیپس آن دیٹ از وین دا تھنگز ہیپن, کیونکہ رات کا ٹائم ہے نا. بٹ ہاؤ ڈو یو فیل کہ اس ٹائم کے جو پیرنٹس تھے ان کی تو شاید اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی جتنی آج کل کتابوں میں ہے. تو یہ جو ایک, اب جیسے آپ نے کہا کہ وہ رات کو نہیں سوتے تھے, ایک سب کانشیس اندر سے وہ چیز آتی تھی. سو وہ چیز کہاں سے, مطلب یو نو اب تو جتنا نالج, جتنے پتہ نہیں آن لائن کورسز, اینڈ یہ جو آپ نے کہا کہ ہر جگہ فادرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس ٹائم وہ چیز کہاں سے آتی تھی ان لوگوں میں؟ آئی ڈیفر ٹو واٹ یو جسٹ سیڈ کہ ان کو اویئرنیس نہیں تھی. وزڈم از ناٹ ڈپینڈنٹ آن اویئرنیس اینڈ نالج. وزڈم کمز وتھ مائنڈ فلنس. ایک پاز کے بٹن کی کمی ہے ابھی. آپ ایک چیز, ایک انفارمیشن ایبزارب کر کے اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے رکتے نہیں ہیں. پہلے پاز بہت تھا, اور اس زمانے کے لحاظ سے جتنی اویئرنیس کی ضرورت تھی وہ ان کے پاس بھرپور تھی, اس لیے کہ ان کے اندر ایک پاز اور ایک ٹھنڈک تھی.
اب فاسٹ بہت ہے لائف. میں صرف یہاں سے کراچی سے میں اسلام آباد آئی ہوں, میں اتنا ڈفرینس محسوس کر رہی ہوں. وہ ایک ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں فاسٹ فارورڈ میں چیزیں چل رہی ہیں اور یہاں تھوڑا سا پیس سلو ہے. اینڈ دین کل ان شاء اللہ آئی ایم گوئنگ ٹو دا ماؤنٹینس, تو مجھے وہاں اسکردو جاؤں گی تو مجھے اور پیس سلو لگے گی. تو یہ تو فاسٹ پیسڈ لائف ہیز ڈن آئی تھنک اے لاٹ آف ڈیمیج ٹو دا ینگر چلڈرن. وقت سے پہلے ابھی برین میچیور نہیں ہوا ہے ٹو پروسیس سرٹن انفارمیشن. وہ بچہ اگر اس ایج میں دیکھ لیتا ہے کوئی ایسی چیز تو مائنڈ کی ناٹ گو بیک ٹو دا اولڈ ورژن. آئنسٹائن نے کہا ہے, ہم بلیو بھی کرتے ہیں اس چیز پہ کہ ایک دفعہ کوئی چیز دیکھ لی تو ہاؤ کین یو ڈیلیٹ اٹ. ماں باپ ڈانٹ لیں, پنش کر لیں, غصہ کر لیں, ڈپرائیو کر دیں, وہ اس کے ذہن سے تو ڈیلیٹ کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ ہی ول فائنڈ, دا چائلڈ ول فائنڈ ویز ٹو گیٹ بیک ٹو سی واٹ ہی جسٹ سو بائی ایکسیڈنٹلی پریسنگ اے کی. تو ہاؤ ڈو یو ٹیک کیئر آف دیٹ؟ مائنڈ فل پیرنٹنگ اس وقت اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے, شاید کبھی کسی زمانے میں اتنی زیادہ خطرے نہیں تھے. تو ارلی میرجز پہلے اتنا ڈیمیج کریٹ نہیں کر رہی تھی, ارلی میرجز اب بہت ڈیمیج کریٹ کریں گی, اس لیے کہ برین پروسیس نہیں ہوا ہے, وقت سے پہلے چیزیں دیکھ لی ہیں, اس کے ساتھ مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے وہ بچے کو نہیں پتہ. تو اٹس جسٹ a lot of reaction, I should say. And when you were growing up, what was your sort of inspiration یا ایک aspirations as well کہ یار میں نے کیا کرنا ہے؟ ابھی تو ظاہر ہے جس فیلڈ میں آپ آئیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ظاہر ہے وہ آپ نے پلان اس طرح کیا تھا, بٹ ہاؤ were you as a child? طلحہ, پیارا سوال آپ نے پوچھا ہے, اینڈ اٹس اے ویری, اٹ جسٹ آلویز میکس می اے لٹل سافٹ کہ there's a much bigger planner up there. ہم کیا پلان کریں گے اپنے لیے؟ کچھ بھی. ہم نے کیا کیا سوچا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے سوچا تھا میں ڈاکٹر بنوں گی, میں نے سوچا تھا میں سرجن بنوں گی. آئی نیور وینٹ ٹو یونیورسٹی. آئی گاٹ میریڈ ایٹ 19. دا ڈریم بریکس. دین واٹ؟ دین آئی ریئلائز 30 years ڈاؤن دا لائن گاڈ وانٹیڈ می ٹو ڈو دس, تاکہ میں جن عورتوں کے ساتھ کام کروں وہ اپنے آپ کو مجھ سے ریلیٹ کر سکیں, تاکہ میں ان کے ساتھ ایمپیتھائز کر سکوں کہ اوکے ہاؤ از اٹ لائک وین you have all the resources to go to university, your parents, your brothers, آپ کی پوری فیملی میڈیسن میں ہے, آپ کے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ شاید میں نہیں پڑھوں گی. اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. اینڈ دین this happens because there is a creator who's planning something really big for you. آپ کے بچپن میں ہونے والے سارے واقعات آپ کی ٹریننگ ہوتے ہیں. یہ اس وقت تو نہیں سمجھ آتا نا, آپ اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں. میری بچپن کی زندگی ٹف تھی اس وقت. ایز اے 6 year old مجھے سمجھ تو نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بٹ آئی تھنک کہ بینگ انکویزیٹیو, کیوریس, آلسو بہت سوال پوچھنے والا بچہ یہ میں تھی, جس کی وجہ سے میں نے تھوڑے سے القاب بھی بڑے سمیٹے بچپن میں. چپ بھی کر جاؤ, پھر سوچنا شروع کر دیا, اور پاگل اینڈ تھنگز لائک دیٹ. یہ سن کے میں بڑی ہوئی ہوں کہ بہت زیادہ سوچتی تھی کہ ایسا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے. لیکن مجھے آنسرس تو انٹل آئی واز 30 مجھے آنسرس نہیں ملے, اور جب میں آئی کراس 30 دیٹ از وین مجھے پتہ چلا کہ سب کچھ جو ہوا وہ سب میری ایک ٹریننگ تھی. ایک اسٹیج پروگرام بچے کرتے ہیں, کوئی تھیٹر کرتے ہیں, اس کے پیچھے مہینوں کی پریکٹس ہوتی ہے, اور جب وہ پلے اسٹیج پر آتا ہے تو جو دیکھنے کے لیے آڈینس آتی ہے وہ تو اس کی غلطیاں تو نہیں دیکھ رہی ہوتی نا, پیچھے کیا روئے بھی ہوں گے جو ایکٹرز ہیں, کئی بار تھکے بھی ہوں گے, بھوکے بھی رہے ہوں گے, لیکن وہ اگر وہ پریکٹس نہ کریں تو اتنا اچھا تھیٹر بھی نہیں بنتا. تو مجھے لگتا ہے پوری زندگی آپ ٹرین ہوتے ہیں فار دیٹ فائنل شو. تو وین آئی واز 15 اور 16 مجھے یاد ہے جب میں کالج میں تھی, دیٹ از وین آئی اسٹارٹیڈ سیئنگ لائف ایز اے تھیٹر. پھر میری جو دعائیں تھیں جو اللہ سے میں مانگتی تھی اس میں یہ شامل تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ پردے کب کھلیں گے, وین کین آئی سی دا فائنل شو. اگین میرے ساتھ یہ چیز ہوئی, سم تھنگ دیٹ آئی آلویز فیل شاید انجسٹس ہو رہی ہے, یا میں نارمل فرینڈس کی طرح تو نہیں ہوں, میرا سرکل آف فرینڈس میں تو یہ نہیں ہو رہا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. تھنگز لائک آئی ہیڈ, میرے پیرنٹس سپریٹ ہو گئے تھے وین آئی واز ویری ینگ, تو ایک ٹرموائل تھا میری لائف میں, سمجھ نہیں میرے کسی فرینڈ کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا. مائی مدر واز ناٹ پاکستانی, تو یہاں پاکستان آئیں, وہ یہاں نہیں رہ پائیں, وہ چلی گئیں, تو میں نے ان سے جدائی فیس کی ہے ایٹ اے ویری ینگ ایج. تو آئی گرو اپ, میری گروئنگ ایج میں مجھے وہ ایک مدر فگر جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس کی کمی مجھے محسوس کچھ ٹائم ہوئی. دین مائی فادر ری میرڈ, تو وہ بھی ایک تھوڑا بہت اچھا, الٹیمیٹلی ٹرنڈ آؤٹ دا بیسٹ تھنگ فار می. مائی سیکنڈ مدر
I call her Ammi, became my best friend. But that took time لگا. اور جب تک کہ میں خود ماں بنی مجھے سمجھ آیا کہ کیا کیا ماں بننے میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کی والدہ گئیں تو ہاؤ ڈڈ دیٹ سارٹ آف not just influence you, like change you as a person? Like اس ٹائم آپ کے دماغ میں یا not at that time. It didn't change me as a person at that time. میں تو molding age میں تھی. Foundational years تھے میرے. I was only 6. When she didn't leave us, she took me and left Pakistan. So I stayed with her in Europe. For how many years? For 2 to 3 years, almost 3 years. پھر اس کے بعد میں پاکستان واپس آئی after my father won the custody case and me and my older brother had to come back. وہ 3 سال ہمارے لیے فاؤنڈیشنل ایئرز میں ہماری پوری ایڈلٹہڈ کو اس نے مولڈ کر دیا تھا, مجھے بھی اور بھائی کو بھی. وہ کیونکہ مائی اولڈر بردر واز 5 years older than me, تو وہ ٹین ایج میں آ چکا تھا. اس کو الگ طریقے سے, مجھے الگ طریقے سے. میں بہت جوونائل ایج تھی, بہت سافٹ ایج تھی. تو ہم دونوں ایک الگ طریقے سے بڑے ہوئے, لیکن ہم دونوں کو اس زندگی نے میرے خیال میں, اگر میں غلط نہ کہوں تو میرے خیال میں ہمیں ایمپتھی کرنی سکھائی. اینڈ آئی تھنک کہ ہمیں ایک پرپسفل لائف کی طرف دھکیلا, نہ چاہتے ہوئے. بچہ تو نہیں پلان کرتا, لیکن وہ سارا اللہ تعالیٰ نے پلان کیا. لیٹر ان لائف جب جا کے آپ پڑھتے ہیں اباؤٹ آل دا پیپل ہو ایور بین ایبل ٹو میک اے ڈفرینس ٹو اینی باڈی, کسی کی بھی بچپن آسان نہیں تھا. میرے نبی کا نہیں تھا. I mean, کیسے وہ بڑے ہوئے بن ماں کے بن باپ کے. تو یہ سب پلانٹڈ تھا نا, تاکہ ایمپیتھی ہو, تاکہ ریلیٹیبل ہو. پھر میری ایجوکیشن نہیں ہوئی جب ہونی چاہیے, جس ایج میں. ایک پروسیس ہوتا ہے, آپ ایک ایج میں یونیورسٹی جاتے ہیں, یو میک فرینڈز, ایک پروسیس ہوتا ہے نا, آپ لوگوں کو جانتے ہیں, اور پھر وہیں پہ شادیاں بھی لوگوں کی ہوتی ہیں. تو وہ پروسیس میری زندگی میں ایک گیپ تھا بہت بڑا. تو آج کوئی بچی کو میں دیکھتی ہوں جو یونیورسٹی کسی وجہ سے نہیں, تو میرا وہ وائڈ ایسا نہیں, اس کو اس پروسیس سے گزرنے کا پورا حق ہے. وہ بعد میں 15 سال کے بعد آئی کنٹینیوڈ مائی ایجوکیشن تھینکس ٹو مائی ہسبینڈ, آئی ڈیڈ دیٹ. بٹ اٹس ڈفرینٹ. آپ گھر سے پڑھ رہے ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں. ایکسپیرینس تو ظاہر ہے واپس آپ نہیں لا سکتے نا. وہ جو ایک بڑے ہونے کا ایکسپیرینس ہے, غلطیاں کرنے کا, سیکھنے کا, سوشلائز کرنے کا, وہ ایکسپیرینس مس آؤٹ ہوا. لیکن وہ پلان تھا تاکہ میں ان سب لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر سکوں, یا اس جگہ سے کام کر سکوں جو میرے دل میں سوراخ ہے. بٹ اس ٹائم آپ کے ذہن میں بچپن میں تھا کہ میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ نہیں. اس وقت تو سوال تھے بس کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. اور ایز ینگ ایز 8 آئی ہیڈ اسٹارٹیڈ رائٹنگ پوئٹری اور سانگس. میں گانے بناتی تھی اپنے ذہن میں کہ اچھا ریلیٹڈ ٹو مائی سچویشن. کہ سو واٹس گوئنگ. بہت انپریڈکٹیبل لائف تھی, پتہ نہیں تھا اب کیا ہوگا, اب اس کے بعد کیا ہوگا. تھوڑی سی اسٹیبلٹی اور پریڈکٹیبلٹی ڈیولپ ہوئی جب پاکستان آنے کے بھی 10 سال کے بعد, جب تھوڑا سا سیٹل مائی سیکنڈ مدر اسٹیپ سیٹلڈ وتھ می, اور ایک تھوڑی اسٹیبلٹی آئی. مگر اس وقت تک فارمیشن ہو جاتی ہے آپ کی پرسنالٹی کی نا, تو وہ میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی. اور 15-16 سال کی عمر میں مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب جو ہے یہ مجھے کسی طرف لے جا رہا ہے. بٹ وہی والی بات ہے کہ ایٹ دیٹ ایج دس ریئلائزیشن از آلسو ویری ریئر, رائٹ؟ If you say so. مطلب آج کل تو لائک آئی ایم سوری, لائک لوگ وہ برا مناتے ہیں, لائک آپ 25-30 سال تک ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے دنیا میں کیا کرنا ہے, آپ کیوں ادھر ہیں. یا تو یہ کہ وہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے, یا لوگ آپ کو ایک واقعہ بہت پرسنل اس بات پہ اگر آپ میں بتا سکتی ہوں, سم تھنگ دیٹ آئی ویری, بہت کم جگہوں پہ میں نے یہ بات کی ہے, لیکن اب میری لائف مجھے لگتا ہے کہ میں ایک امانت ہے لوگوں کی. میں اگر اپنی لائف نہیں بتاؤں گی تو شاید میں زیادتی کروں گی, کیونکہ میری لائف کے کچھ حصوں سے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں. میرا ایک پیریڈ بہت سخت گزرا تھا جب یہاں سے میں چلی گئی تھی. اس دوران کچھ چائلڈ ابیوز کا شکار بھی ہوئی. تو اس میں ایک ایسا واقعہ ضرور تھا جو کئی دنوں تک آئی یوز ٹو بی لاکڈ ان بیسمنٹ, اور وہ اندھیرا کمرہ, اینڈ آئی واز اونلی 7. تو اس وقت اس اندھیرے کمرے میں ایک عام بچے کو ڈر لگتا ہے, رائٹ, کہ اب وہ کب مجھے سزا کے طور پہ بند کیا گیا ہے. اور سزا وہ مجھے اس لیے دی جا رہی تھی کہ میں ایک مسلمان باپ کی بیٹی تھی, یہ کہہ کے کہ تم مسلمان ہو. تو میں نے وہ چیز فیس کی ہے کہ کلیرکس بے وجہ بدنام ہیں ہمارے صرف مدرسے. کلیرک کسی بھی جگہ کا جو سیلف رائٹس ایٹیٹیوڈ ہے نا, وہ ہر ریلیجن میں ہے, اور وہ غلط ہے.
چاہے وہ اسلام کا ہو چاہے وہ کرسچینٹی کا ہو. یہ سیلف رائٹس کہ ہم صحیح ہیں آپ غلط از ناٹ واٹ آر پروفٹ ٹاٹ اس, رائٹ. تو وہ ٹائم when I was used to be for hours in that basement as a child, that still lives in me. آج بھی میں جب بیان بھی کرتی ہوں تو I still know the feeling. وہ ہیومڈ سی ڈارک اسمیلی سی جگہ جہاں آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ کیڑے مکوڑے نہ ہوں. 2-3-4 بار جب اس طرح لاک کیا گیا. I don't remember کون سی دفعہ ایسا ہوا, maybe the 10th 9th time, I don't know, that I started singing songs to myself while sitting in the basement, humming to myself. It was like I was mothering myself because I was alone. So the skill of coping mechanism jisko hum kehte hain, to cope with yourself and start giving yourself that soothing کہ کوئی اور تو نہیں ہے, you have to soothe yourself. یہ میں نے آگے جا کے بہت بچوں میں دیکھا کہ بچے خود اپنے آپ کو کس طرح سوتھ کرتے ہیں کہ اوکے اب تو کوئی نہیں ہے تو مجھے خود کو سنبھالنا ہے خود ہی. اور یہ صرف ایک جگہ سے آتا ہے when you have the wish to live and make it work, ورنہ سوسائڈل ہو جاتا ہے انسان. ابھی آئی تھنک یہ جو آپ نے بات کی, میں انسٹاگرام پہ کچھ دن پہلے ایک وہ کوٹ میرے سامنے آیا کہ there is a time when a boy becomes a man when he knows کہ no one is coming to save him. When there is no option but to be strong, yeah, then you become strong. مگر یہ اس میں بہت زیادہ آئی تھنک بلیسنگ بھی ہوتی ہے. ناٹ ایوری بڈی کین پل تھرو دس. اس کا آج تک میرے پاس جواب نہیں ہے. اگر مجھے کوئی یہ پوچھے کہ ہو گیو یو دیٹ اسٹرینتھ, آئی ڈونٹ نو واٹ گیو می دیٹ اسٹرینتھ. آئی واز اونلی 7 اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دیٹ. اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ وین دیٹ ہیپنڈ اگین, I would actually say it's a better place than to be outside of this place, because outside I get beaten up. So let me be here. And I started enjoying that solitude, wo akelapan andar. Much later in life, much later. Now fast forward kare, I'm 32, and I go into deep studies of my religion. I try to understand کہ کیا ہے یہ لوگ جو گزرے ہیں پیچھے, آج کیوں لوگ ان کے اتنے عاشق ہیں. And I learned the concept of Ghar Hira. I'm like blown away. I said, was that my Ghar Hira? Wow. That day I decided کہ میرا بچہ میری اسکول میں 2.5 سال کا غار ہرا کا کانسیپٹ پڑھے گا. کیونکہ میں جس ایریا میں کام کرتی ہوں لیاری میں, وہاں ہر دوسرا بچہ ٹرامیٹائزڈ ہے. ماں باپ کی وجہ سے اگر نہیں ہے تو انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے. وہاں انہوں نے اتنا کچھ دیکھا ہے کہ ایج سے پہلے بہت کچھ دیکھ لیا ہے. اگر ایک 3 سال کے بچے کو, 5 سال کے بچے کو, 8-10 سال کے بچے کو یہ کانسیپٹ آ جائے کہ تنہائی میں اپنے آپ کو سوتھ کر سکتا ہوں, تو وہ ہر روز کے ٹراما سے اپنے آپ کو ہیل کر رہا ہے. تو دا اسٹرینتھ دیٹ کمز, انٹرنسک اسٹرینتھ, ایکسٹرنسک نہیں. ایک تو ہے باہر سے کوئی آپ کو حق کرتا ہے, محبت دیتا ہے, وہ بہت ضروری ہے بچے کے لیے, وہ اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے. اٹس ایز امپورٹنٹ ایز فوڈ فار اس. بچے کے لیے وہ باہر سے ماں کا لمس, باپ کا محبت بھرا سیف لمس. لیکن جو انٹرنل اسٹرینتھ ہے نا, وہ آپ کے ساتھ جب تک آپ زندہ رہے گی. وہ اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دینا تو پھر یہ انٹرنل کنٹرول سسٹم بھی بہتر ہو جاتا ہے, مورل کمپس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. بیکاز دین دیر از نو بڈی ایلس ہو نیڈس ٹو ٹیل یو ٹو ڈو اینی تھنگ. یہ ہمارے اسکولس میں نہیں پڑھاتے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی, اٹس اے ویری تھراپیوٹک میرے خیال سے چیز کہ سو 2 questions. نمبر 1 از کہ یہ والا جو کانسیپٹ ہے کہ یار میں ریڈی ہو رہا ہوں اس چیز کے لیے. ظاہر ہے وہ آپ آگے جب جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو ہوا اب ان اے بگر اسکیم آف تھنگس تو جینونلی ڈیپ ڈاؤن یو نو کہ دس از واٹ اٹ از. بٹ آئی واز جسٹ ٹاکنگ لائک, میں ڈبیٹ ہی کر رہا تھا ایک دوست کے ساتھ. آئی واز لائک کہ یہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی بھی بات نہیں ہے کہ یار اگر میں یہ نہیں کہوں گا تو میں کیا کہوں گا. سو دس از لائک مور آف سیلف سوتھنگ, اس لیے تو کہتے ہیں مطلب اٹس ناٹ سروائیول ہے. یا مطلب میں اپنے آپ کو تسکین اس چیز میں دے دوں گا کہ یار یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا یہ اچھے کے لیے ہو رہا تھا, کہ میں آگے آنے والی. سو ہاؤ ڈو یو لائک, اٹس اے تھن لائن. اگر آپ ہر وقت یہ سوچیں گے کہ جب جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اچھے کے لیے ہو رہا ہے, دے ول نیور گیٹ اپ ٹو میک اے چینج. اٹس اے ویری تھن لائن کہ آپ نے ہر وقت کرٹیسائز بھی نہیں کرنا. ایک اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ڈزنٹ مین کہ آپ کچھ نہ کریں. میں نے اپنے اس ایکسپیرینس میں جب کام کیا ان مارجنلائز ایریاز میں, بہت ہی ایسے لوگوں سے ملی, اسپیشلی مرد حضرات,
کہ جو کام نہیں کرتے, جاب نہیں کرتے, اور جب ان سے پوچھو کیوں نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوشش کی, صبر ہے, اللہ کی مرضی ہے, جب ملنا ہوگا مل جائے گا. دیٹس ناٹ صبر. صبر تو آپ کی ساری کاوشوں کے بعد نتیجے کا صبر کرنا صبر مطلب وہ اونٹ کو باندھ کے پھر آپ نے جو ہے وہ جی ایگزیکٹلی بالکل. تو ساری کاوشیں کر لی ہیں آپ نے, اس کے بعد اب آپ نتیجہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں ہے کسی بھی چیز کا. ڈونٹ ایور, وی شوڈ نیور تھنک کہ ہم نے کچھ کیا ہے, ہم نے سب کچھ کر لیا, اب آپ کو ویٹ کرنا ہے. لیکن لاٹ آف پیپل, پاکستان میں بہت سارے لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ صبر اور شکر کو, کہ اب ہم نے کوئی کاوش ہی نہیں کرنی, یہ تو ہمارے نصیب میں لکھا تھا. تو یہ بڑی تھن لائن ہے, اس کے اوپر بہت لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے, اور اس پہ ہم باقاعدہ ٹیچرس کے ساتھ بھی اور ایڈلٹ ہمارے جو ٹین ایجرز بچے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بہت اس پہ ہم ڈسکشنس کرتے ہیں کہ نصیب کیا ہے. تو اگر کوئی چیز نصیب میں لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہم کچھ نہ کریں. But if I ask you, like, what is the definition of نصیب for you? میرے لیے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں کیا ڈیفینیشن دوں گی. میں نے کتاب میں پڑھا تھا, واللہ عالم کتنی مستند ہے یہ بات. میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں اس سے کیا سیکھ رہی ہوں, یا اس کا مجھ پہ اثر کیا ہوا. کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس کوئی آیا اور پوچھا نا کہ نصیب کیا ہے, تو انہوں نے کہا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو کھڑا ہو گیا, اس نے کہا دوسرا پاؤں بھی اٹھا لو. تو وہ حیران ہو گیا کہ اب مطلب دیکھ رہا ہے ان کی شکل کہ میں کیا کروں. بولا بس نصیب یہی ہے, آدھا تمہارے ہاتھ میں ہے, آدھا نہیں ہے, لیکن تمہیں کبھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سے تمہارے ڈیسیشنز یا فیصلے کون سے ٹانگ میں ہیں. اس لیے محنت کرتے رہو, ٹرائل اینڈ ایرر پہ لائف ہے. بٹ دین واٹ از فیٹ؟ فیٹ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے نا. نصیب اور فیٹ میں فرق کیا ہے؟ یہی تو چیز ہے. تقدیر کچھ اور ہے. تقدیر جو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں بدل سکتی, مگر دیٹ از تقدیر از ان دیٹ لیگ جس کو آپ اٹھا نہیں پا رہے. لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی چیز تقدیر تھی اور کون سی چیز نصیب تھی جس کے اوپر میری محنت کر کے تبدیل ہو سکتی تھی. یہ پتہ نہیں چلے گا. اتنا سب کچھ اگر اللہ میاں بتا دیں تو پھر تو ہم اپنی زندگی بڑی فرسٹ کلاس بنا لیں گے نا. اٹس اے ٹیسٹ, دس لائف از اے ٹیسٹ. تو ہم ٹرائل اینڈ ایرر چلتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ جو میں محنت اس خاص پروجیکٹ میں کر رہی ہوں, لیٹس امیجن اٹس اے پروجیکٹ, اللہ کرے کہ یہ پروجیکٹ میری اس لیگ میں ہو جو میں اٹھا سکتی ہوں اور رکھ سکتی ہوں. اور سب کچھ کر کے بھی اگر وہ نہیں ہوتا ہے جیسا آپ نے سوچا, تو دین یو سے یہ اس لیگ میں ہے, اینڈ دین یو آر ہیپی وتھ اللہ تعالیٰ. اوبویسلی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برا تھوڑی چاہیے, اور اس کا آنسر آپ کو بہت عرصے بعد ملتا ہے. ابھی دوسری ایک اور چیز آپ نے بات کی کہ جب آپ نے اپنا بھی واقعہ بتایا کہ آپ جب اس کمرے میں تھیں, ایک بالکل وہاں نظر نہیں کچھ آ رہا, اور وہاں ایک آپ کو الٹیمیٹلی ایک سکون آنے لگ جاتا ہے, یا آپ سکون نہیں تو آپ لائک یو اسٹارٹ فیلنگ کمفرٹیبل ان اے سینس. بٹ آج کے دور میں وائی از اٹ سو ڈیفیکلٹ ٹو بی ود ان یور اون سیلف؟ لائک آپ تو آج کل رات کو آپ گھر جائیں تو لائک دیٹ از دا ٹائم نا کہ آپ پورے دن تو آپ نے فوراً انسٹاگرام, فوراً آپ کچھ اور. وائی از اٹ لائک سو ہارڈ؟ بلکہ اگین ایک میں وہ کوٹ ہی تھا یا میں کوئی بک پڑھا تھا, اس میں تھا کہ لائک فار اے مین اور اے وومین دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ از کہ آپ اپنے ساتھ 30 منٹ بالکل اکیلے جو ہے وہ گزار سکیں وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن. اور ایسے سوشل ایکسپیریمنٹس بھی کچھ ہوئے ہیں جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں کہ وہ لوگ لٹرلی پاگل ہونے لگ جاتے ہیں ود ان 20 منٹس. لائک فون سامنے پڑا ہے اینڈ دا چیلنج از ناٹ ٹو ٹچ, جو مرضی اس پہ آ رہا ہے. اور آج کل کے ڈیجیٹل دور اور آگے تو پتہ نہیں اے آئی از اینڈ ایوری تھنگ. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یو کانٹ ڈینائی. جو چیزیں ہیں اس کو آپ ڈینائل میں تو رہ ہی نہیں سکتے. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اینڈ موو آن. ٹھیک ہے نا, بچوں کو اس پہ برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے. ہم خود بھی ہیں ہوکڈ ہیں, ایسا نہیں ہے, ہم بھی اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت فون پہ. اینڈ دیٹس یہ جو عادت آپ بول رہے ہیں نا کہ اپنے ساتھ رہنے کی عادت فار مے بی 30 seconds اور مے بی 1 minute مے بی ایوری 6 hours, یہ عادت بچپن میں ڈیولپ ہوتی ہے. اگر وہ بچپن میں ڈیولپ نہیں کی تو پھر ڈیفیکلٹ ہے ڈیولپ کرنا. تو اب کے بچے, آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو چلڈرن آف یور اون. اچھا, تو جب ہوں تو ان کو بچپن سے اس چیز کی عادت ڈالیں. اینڈ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہاؤ ینگ؟ ایز ینگ ایز 1 year old. ایز ینگ ایز 1 year old اف یو کین جسٹ میک دیم, اینڈ بٹ یو ہیو ٹو سٹ ود دیم کہ چلے آ جائیں بیٹھ جائیں. ہم نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی انٹرونشن کر لی ہے آپ یوں سمجھیں, اور اس کو بہت سارے لوگوں نے اپنا بھی لیا ہے اس انٹرونشن کو, کیونکہ وہ ویڈیو تھوڑی سی وائرل ہو گئی تھی تو کئی لوگوں نے اس کو اپنا لیا ہے. چھوٹے بچوں کو آپ جتنی دفعہ بھی بولیں گے آ جاؤ بیٹھ جاؤ, ہم بیٹھ کے نا خاموش ہو کے آنکھیں بند کر کے سانس لیں گے. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ اے 2 year old ٹو سٹ؟ وہ تو بیٹھے گا ہی نہیں. تو اس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے اذان کے ساتھ
کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ان اے مسلم کنٹری اذان کی آواز کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے. تو اذان کو ایز این الارم، جیسے اذان ہوتی ہے نا، تو ایک بچہ جو 1 سال کا ہے وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر سارے لوگ، امی ابو جو گھر میں، دادی، سب کو ہم نے ٹرین کیا ہے، فیملیز کو، کہ اذان کے وقت سب آنکھیں بند کریں گے اینڈ دے کیپ بریدنگ فار 1 منٹ. آپ تقریباً 15 سانسیں لیتے ہیں ان اذان کے ٹائم. دل میں آپ کو جو جواب دینے ہیں وہ آپ دیجیے جو سنت کے حساب سے ہیں. بیسیکلی جو آپ آؤٹ رائٹلی اس بچے کو جو ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ سڈنلی میرا گھر اسٹینڈ اسٹل پہ چلا گیا ہے، یہ ہر شخص فریز کیوں ہو گیا ہے. تو ایونچولی اٹ بیکمز اے گیم فار دا چائلڈ کہ اچھا سب فریز ہو گئے ہیں. اب جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے وہ چھوٹا بچہ بھی بیٹھ جاتا ہے، سانس لینا شروع. دن میں 3 بار 4 بار 5 بار جتنی اذان سنی ہے اتنی بار گھر کا ہر فرد رک کر 15 سے 20 لمبی ڈیپ بریتھس لیتا ہے. ملٹیپلائڈ بائی 4 کر دیں، ملٹیپلائڈ بائی 5 کر دیں. میڈیکلی اٹ از پروون کہ اگر آپ دن میں 50 سے 55 ڈیپ بریتھس لیتے ہیں تو آپ کی ری ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے. آپ کا جو پاز بٹن کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا وہ کم ہو جاتا ہے. اینڈ آپ کا اینگر مینجمنٹ اسکلز آ جاتی ہیں آپ کے اندر. آپ کے اندر سوچنے، پہلے تو لو پھر بولو، وہ بھی ہم بھول گئے. تو آپ کے اندر ایک فوراً سے اگر کوئی بات کوئی کر رہا ہے فوراً جواب دینے کی صلاحیت. تھوڑا سا آپ بریدر لیتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں. یو لرن ہاؤ ٹو سلیپ اوور تھنگز، یو لرن ہاؤ ٹو ٹیک ٹائم ٹو گیو آنسر. بہت سارے معاملات خراب ہی ری ایکشن سے ہوتے ہیں، ایکشن سے تو نہیں ہوتے. تو یہ بہت چھوٹی عمر سے عادت پڑ جاتی ہے. ہماری اسکول میں لیاری میں اگر آپ اذان کے وقت انٹر ہوں گے نا، بچے اگر فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں نا گراؤنڈ میں، فٹ بال کھیلتے کھیلتے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ جائیں گے اور سانس لینا شروع کر دیں گے. جیسے اذان ختم اٹھیں گے کھیلنا شروع کر دیں. تو فور دیم دیٹ از اے بریک، اے بریدر فار دیم، فار دیٹ فرام دیٹ فاسٹ لائف. اینڈ اٹس اے پریکٹس، اٹس اے میڈیٹیٹیو پریکٹس. اور وہ ایک ایسی عادت پڑ گئی ہے اب کہ ہم کہیں بھی ہوتے ہیں اور اذان کی آواز ہمیں آتی ہے تو ہمیں عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، لوگ باتیں کیوں کر رہے ہیں. مطلب ہماری ٹیم کو، مائی کرن کی پوری ٹیم ہے، اس کو تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے اور ان ایزی سے ہم ہو جاتے ہیں کہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، یہ رک جائیں، خاموش ہو جائیں. سانس لینا پھر ایک اور اسٹیپ اوپر ہے. تو آئی تھنک کہ اس طرح کی بہت آسان انٹرونشنز اگر ہم فیملیز کو سکھا دیں، یہ وہ چیزیں جو گھر کے ماحول کو بدلتی ہیں اور پھر آپ کی پوری اندر کی ذات کو بدلتی ہیں. ناؤ دیٹ از دیٹ 1 minute دیٹ دا چائلڈ از اسپینڈنگ ان ہز اور ہر غار ہرا. غار ہرا کا کانسیپٹ جب ہم نے بچوں کو اور فیملیز کو دیا تھا تو میں نے ٹین ایجر بچے تھے 12-13 سال کے، میں نے سب سے، یہ مجھے فرسٹ ٹائم کی بات میں بتا رہی ہوں، جب فرسٹ ٹائم کہا بیٹا آپ کا غار ہرا کہاں ہے، تو پہلے کانسیپٹ سمجھا دیا تھا. تو ایک دوسرے کو ہنس کے دیکھتے ہیں باتھ روم میں، دیٹس دا اونلی پلیس ویئر الون. میں نے کہا فائن، نو پرابلم، اف دیٹ از یور پلیس ویئر یو آر الون اینڈ یو کین تھنک، فائن، نو پرابلم، جسٹ تھنک ویئر از یور پلیس ویئر یو کین بی وتھ یور سیلف. یہ ہمیں کر کے دکھایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ غار ہرا کا کانسیپٹ ہے ہی ٹو بی وتھ یور سیلف. اور یہ بچپن سے ڈالنا پڑے گا. اب جو بڑے ہو گئے ہیں بہت زیادہ، آئی ووڈنٹ سے، اٹ ول بی رانگ ٹو سے کہ اٹس ٹو لیٹ، چیزیں بدلیں گی، لیکن شاید یہ پریکٹسز اگر اسکول کے اندر آ جائیں تو پیرنٹس جب اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، جیسا ہماری اسکول میں ہو رہا ہے. وہ تو پیرنٹس تھے نا، سب ایج میں بڑے تھے، لیکن جب بچوں کو انٹرونشن سکھائیں تو ماں باپ نے ساتھ دیا. انہوں نے گھروں میں بھی یہ چیز کرنی شروع کی. 1 بجے کی دوپہر کی اذان ہم اسکول میں کراتے ہیں، اذان پہ خاموش بریدنگ، باقی سب گھر پہ ہوتی ہیں. ابھی ہم لوگ جب یہ چیز ذکر کر رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ نے کام کیسے کرنا ہے سارا کچھ، اسپیشلی بیکاز میں ابھی کے بچوں سے اس لیے یہ کہ ظاہر ڈیجیٹل کے اوپر ہر بندہ دیکھ بھی رہا ہے اور بہت زیادہ لوگوں میں فیلنگز بھی ہیں، اور اب تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں جا کے آپ اتنا کو بات کر سکیں یا یہ والی چیزیں. اور ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ یہ جو ٹراما ہے یہ اب بہت زیادہ ظاہر ہے، آپ نے تو جن علاقوں میں کہا کہ وہاں تو بہت ہی زیادہ ظاہر ہے، ہمیں پچھلی 2-3 دہائیوں میں مطلب کچھ ہے ہی نہیں تو ٹراما کے علاوہ. بٹ ایک چیز لائک فار می پرسنلی جو مجھے کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ ناٹ کہ ٹراما جو ہے وہ کوئی ہے نہیں کچھ، یہ ہم نے خود بنا لیا ہے. بٹ آپ کے دور میں شاید آپ نے 1980s 90s میں یہ شاید سنا بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ ورڈ ٹراما بھی مے بی وہ اکا دکا. اب تو ہر بچہ جو دوسری کلاس کا بھی ہے، ایم لائک ٹراماٹائز، ہیونگ ٹراما. اس مطلب آج کل تو کسی کو آئس کریم بھی نہیں ملی تو وہ بھی اس نے کنورٹ کر دیا ہے. پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ تو ہے بیکاز دا فیلنگ وچ آئی ایم ہیونگ رائٹ ناؤ، اور اگر مجھے لگتا ہے یہ ٹراما ہے تو یہ اٹس اے یونیورسل فیلنگ. پھر مطلب میں ہر چیز کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار جو پرانا دور تھا
آٹومنس تھے, اس سے پہلے ذرا دنیا میں لوگ رہے ہیں, یہ ساری فیلنگز انسانوں میں اس ٹائم بھی تھیں. تو وہ لوگ اس پوری چیز کو کیسے, مطلب ورڈ نہیں تھا لیکن مینیفیسٹیشن تو تھی. ہاں, اب جیسے آج غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ مینیفیسٹیشن ہے ایگزیکٹلی آف دا ہولوکاسٹ. ایگزیکٹلی. آپ جتنا بھی منع کر لیں, they are repeating the cycle. They're not repeating on the same people, they're repeating on someone else. لیکن ان کی کنڈیشننگ تو ہوئی نا اس چیز پہ. And then I'm worried about what is happening to the children now and what will happen to them when they grow up. But what is trauma for you? Like صدمہ. لفظ صدمہ ہم ساری زندگی استعمال کرتے آئے ہیں. انگلش کا ورڈ آ گیا ہے. ٹراما تو ایک فیشن اسٹیٹمنٹ کی طرح بھی لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے ٹراما ہو جائے گا, لیکن یہ لفظ ہے صدمہ. اور صدمہ غم کو نہیں کہتے, غم میں اور صدمے میں فرق ہے. اوکے. غم ہے جو ہمیں آئے دن ہوتا ہے, یعنی مجھے افسوس ہوا, مجھے غم ہوا. صدمہ اور ٹراما اس کو کہتے ہیں جب آپ کی فنکشنالٹی اس پہ زیادہ افیکٹ ہو, آپ کی فنکشنالٹی خراب ہو جائے, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا میموری لاس ہو رہا ہے. اوکے. اب مجھے لگ رہا ہے میرا فوکس نہیں ہو رہا چیزوں کے اوپر. بٹ غم از جسٹ اے فیلنگ, غم از سم تھنگ جو روزمرہ ہوتا ہے ہمیں. اور اسٹریس اور غم یہ زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر غم نہیں ہوگا تو ہمیں خوشی کا پتہ نہیں چلے گا. اٹس لائک لائٹ اینڈ ڈارک, اینڈ واٹ از لائٹ؟ اٹس دی ایبسنس آف ڈارکنیس, رائٹ؟ بالکل اسی طرح ہے زندگی میں. کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی یہ تو نہیں کہا تھا کہ تمہیں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی. وہ تو اب مرنے کے بعد ہی ملیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ, ہم اچھی جگہ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس زندگی میں تو ٹیسٹ ہے. لیکن صدمہ کہتے ہیں اس کو جب مستقل ایک انجسٹس آپ کے ساتھ ہو رہا ہو. ہو ڈیسائڈس کہ یہ انجسٹس ہے کہ نہیں, یہ بھی ایک کویشچن ہے بہت بڑا. مگر ایک انجسٹس ہے جو آپ کو پتہ ہے یہ انجسٹس ہے. ریپ انجسٹس ہے, ہو کین ڈینائی اٹ, ہے نا. کسی بچے کو گرم تیل سے جلا دینا انجسٹس نہیں ہے کیا؟ ایک عورت کو بالوں سے پکڑ کے پبلک میں کھینچتے ہوئے اگر شوہر لے جائے, یہ انجسٹس نہیں ہے کیا؟ ایک کامن سینس بھی تو ایک انسان کے پاس ہوتی ہے. ہاں, اگر کسی کو آپ نے ذرا سا کچھ کہہ دیا, جاؤ میں تم سے نہیں بولتا, یہ تو انجسٹس نہیں ہے نا. نہیں, لیکن اب یہ بھی ہے کہ جو آج کل کے دور کے بچے ہیں انہوں نے تو اس چیز کو بھی, یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی, ریزیلینس کی کمی آ گئی نا پھر. تو یہ تو تربیت کے اندر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی سکھائی جاتی ہیں نا. کوپنگ میکینزم سکھائے جاتے ہیں بچوں کو. ہابیز ایک ایسی چیز ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے ہمارے پیرنٹس ہابیز پہ بہت ایمفسائز کرتے تھے. اور ہابیز کون سی ہوتی تھیں جس میں دوسرے انسان کی ضرورت نہ پڑے. یعنی آپ اکیلے جیسے کراس اسٹچ کر رہے ہیں, سلائی کڑھائی کر رہے ہیں, یا چلو گٹار بجا رہے ہیں, خود ہی بیٹھ کے کچھ کمپوز کر رہے ہیں, ریڈنگ کر رہے ہیں, پوئٹری لکھ رہے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ اندر فرینڈ, یو ڈونٹ نیڈ اندر ہیومن, اٹس سم تھنگ یو ڈو وتھ یور سیلف. وہ ہابیز انکلکیشن ختم ہو گئی ہے. اب ساری فن اینڈ ایکٹیویٹی سپوز ٹو بی ایکسٹرنسک. باہر نکل کے کہیں چلتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, امیوزمنٹ پارک چلتے ہیں, مووی دیکھنے چلتے ہیں, شاپنگ کرنے چلتے ہیں. تو یہ ریٹیل تھراپی. تو اس میں جب آپ دوسروں کو انوالو کر لیتے ہیں, دوسرے ہیومن بینگس کو, تو وہاں عنصر آ جاتا ہے کمپیریزن کا اور کمپٹیشن کا. When you're sitting with yourself, you know there's nobody's judging you. You don't judge yourself. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بجا رہے ہیں کچھ. جیسے ہی ایک ایسا شخص جو کمپوز کر رہا ہے سانگ کو, جس دن وہ اپنے گانے کو یا جو بھی پوئٹری اس نے کی ہے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ اب یہ تمہیں ملینز آف لوگوں کے سامنے لے کر جانا ہے, اس دن سے اس کا اسٹریس شروع ہو جاتا ہے. جب تک وہ اپنے لیے لکھ رہا تھا نا, انجوائے کر رہا تھا, اس کو بہت انجوائے کر رہا تھا, اپنے لیے کھانا پکا رہا تھا, اتنا انجوائے کر رہا تھا. جب اس کو پتہ چل جائے آپ کو 10 لوگوں کی دعوت کرنی ہے اور وہ بھی بڑے خونخوار خالہ جانے جو آ رہی ہیں, تو صحیح پکائیے گا, تو آپ کا اسٹریس لیول شروع ہو جاتا ہے. تو کچھ زندگی کا کچھ حصہ آپ کو اپنے ساتھ گزارنا, یہ بچوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے. اور یہ اسکولز میں ہم نہیں سکھا رہے, گھروں میں تو بالکل بھی نہیں کر رہے, بیکاز کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے کہ ہم سب مل کے بیٹھ رہے ہیں. کیا گھر کے اندر کوئی ایسا رول ہوتا ہے آج کل کہ جہاں بولا جائے کہ اوکے دس از می ٹائم, بس آپ بھی کتاب لے کے بیٹھے ہیں, میں بھی اپنی, کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا, سب مل کر ایک چیز کر رہے ہیں, وہ ہے اسکرین کو دیکھ رہے ہیں. دیٹس ناٹ می ٹائم. اپنے آپ کے ساتھ گزارنا کہ جب اندر کی آواز سنائی دے. اسکولس کے اندر جو کمپٹیشن ہے, میں اس کے کافی خلاف بھی ہوں کہ ہر وقت تالی بجانا, ہر وقت فرسٹ آئے تالی بجائی, ٹرافی مل رہی ہے, میڈل مل رہا ہے, سب ایکسٹرنسک ہے, باہر سے آوازیں آ رہی ہیں. ہر بچہ ویٹ کر رہا ہے کس کو ملے گا, جس کو نہیں ملتا وہ افسوس کرتا ہے, اس کو غم ہوتا ہے, اور وہ غم اس کو بار بار ہوتا ہے, بار بار ہوتا ہے, بار بار ہوتا ہے, کئی سال تک ہوتا ہے, تو صدمہ بن جاتا ہے.
پھر اس کے بعد وہ صدمے میں جب جاتا ہے تو پھر وہ ریئیکٹ کرتا ہے صدمے پہ, اس کی فنکشنالٹی افیکٹ ہوتی ہے. کیسے؟ یا تو ہکلانے لگتا ہے, ڈرنے لگتا ہے, اسٹیج فرائٹ ہوتی ہے, اگریسو ہو جاتا ہے. آپ نے کچھ بچے دیکھے ہوں گے جو ایک جگہ بیٹھ نہیں پاتے اور کچھ نہ کچھ اس کو چھیڑنا, اس کو گرانا, پتا توڑنا, کسی کی چشمہ اتار دینا, مطلب اور ہم ان کو بس لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ ہائپر ایکٹیو ہے یا یہ فلاں ہے. آپ اس بچے کو اس نظر سے دیکھیں کہ اس کا ایمبولینس کا جو سائرن ہوتا ہے نا اوپر, ایسے اس بچے کے سر پہ ایک سائرن ہوتا ہے, وہ ایمبولینس کی طرح بھاگ رہا ہوتا ہے, جیسے ایمبولینس کے اندر ایک جان ہے جس کو بچانے کی ضرورت ہے. اس بچے کے اندر ایک جان ہے جو مانگ رہی ہے مجھے بچا لو, رننگ اراؤنڈ ہیئر اینڈ دیر, کوئی تو بچا لے, کوئی تو بچا لے. انپریڈکٹیبل سچویشن. اگر ایک ٹیچر اور ایک پیرنٹ اگر اس طرح اپنے بچے کو دیکھ سکے کہ میرا بچہ تڑپ رہا ہے, اس وقت اس کو میری اٹینشن کی ضرورت ہے. ایمبولینس جاتی ہے تو گاڑیاں سب سائڈ ہو کے راستہ کیوں دیتی ہیں؟ کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ اس کو اٹینشن کی ضرورت ہے. دیٹس واٹ ہیپنس ٹو دیٹ چائلڈ. لیکن وہ بچہ مزید مار کھاتا ہے, مزید کمپیریزن, تمہارا بھائی تو ایسا نہیں تھا, تم ایسے تھے. ٹیچر الگ اس کو بیہیویئر پہ کچھ مارکس کاٹ دیتی ہے, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ماں کو بتاتی ہے باپ کو, باپ گھر جا کے اور زیادہ ڈانٹتا ہے, تو اس کا ایمبولینس ایفیکٹ بڑھتا ہے. اور پھر اس کا وہ ایمگڈیلا ہے نا ہمارے یہاں دماغ میں, وہ ایمرجنسی ہمارا جو بٹن ہے جس کو ہر وقت آن نہیں رہنا چاہیے. ہمارا فرنٹل کارٹیکس ہے جس سے ہم کام کرتے ہیں. یہ مائنڈ فلنس یہاں ہے جہاں تولو پھر بولو, فوکس کرنا. آپ اس وقت مجھے فوکس کر رہے ہیں, میری بات کو سن رہے ہیں, مجھے اچھا لگ رہا ہے, رائٹ, بیکاز مجھے پتہ ہے آپ کی اٹینشن ہے مجھ پہ. اگر اس وقت آپ فجٹی ہوئے ہوتے یا آپ کو جلدی ہوتی جانے کی تو مجھے بات کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا. تو یہ جو پیرنٹ سے بچہ جب بات کرتا ہے اور پیرنٹ چلتے چلتے بات کرتا ہے کہ وہ بچہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم رک نہیں جاتے, 1 منٹ گھٹنے پہ جا کر بیٹھ کر آئی لیول, بیٹا کیا بات ہے, آپ بلیو کریں 1 منٹ میں وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے. کر کے تو دیکھیں. دس از واٹ وی ٹیچ ایٹ اسکول. The parenting skills that are required now in this 21st century, when the child is already on that emergency protocol at all times, because there is a bombardment of information from every corner. اس وقت میں اس چیز پہ بھی اگری نہیں کرتی کہ ایک اسکول سسٹم کے اندر 40 منٹس کے پیریڈز ہوتے ہیں. انگلش پڑھو, سوئچ آف, اردو کھولو, سوئچ آف, میتھ کرو. I mean, like, it's a brain, for God's sake. True. The child can't do that. It needs to be one school day جس میں انٹیگریٹڈ نالج ہو, ساتھ ساتھ ہر چیز, ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے ہسٹری بھی پڑھ لی کہانی کی طرح. Why can't we do that? کیسے بدلے گا یہ سسٹم؟ It's not going to work. یہ ہم بچوں کو ایک کمپٹیٹیو اس میں ریس میں ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ سارے ڈاؤنرز آتے ہیں. بیکاز اٹس اے ہائر, آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں, کمپٹیشن, ایوری بڈی کین ناٹ بی نمبر 1. جو نمبر 2 بھی ہو رہا ہے نا وہ بھی ڈاؤنر میں جا رہا ہے, تو وہ تو نمبر 6 اور 7 جو ہو رہا ہے اس کا تو آپ حال ہی چھوڑ دیں. ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ ماں باپ نے تو پوری میرے خیال سے زندگی وہ ٹونٹ مار مار کے بچوں کو کہ تمہارے مارکس نہیں آئیں گے, نمبرز نہیں آئیں گے, تو وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے, بہت کم لوگ ہیں ان میں کہ جو اپنے آپ کو آئی تھنک وہ واپس لے آتے ہیں. اب آئی ریممبر کہ آئی واز ناٹ اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ, بٹ میں انگلینڈ چلا گیا, میں نے وہاں سے پڑھ لیا, نا رننگ اے کمپنی. میرے ساتھ جو شاید A+ والے بھی تھے وہ مجھے نظر بھی نہیں آتے کہیں, ناٹ کہ میں کوئی میرے اندر گریٹنیس ہے, بٹ یہ کہ میری شاید ایکسپرٹیز اور تھیں, میرا فوکس اور تھا. تو وہ تو جیسے آپ نے کہا وہ ریس ہے نا ایک. I think this can change when the school systems, and not even school system, universities criteria of admission change کریں. ابھی بھی وہ مارک شیٹس مانگتے ہیں, چھوڑ دیں, کہ نہیں چاہیے مارک شیٹ, اینی بڈی کین اپلائی, وی آر گوئنگ ٹو ٹیک این انٹرویو. آپ 10 لیول کے انٹرویوز کر لیں, ان کا انٹلیکچوئل اسکل تو دیکھیں نا, پرابلم سالونگ اسکل تو دیکھیں. گیو دیم اے پرابلم اینڈ لیٹ دیم سالو دیٹ پرابلم. لیٹ دیم پٹ دیم آن اے اسٹیج اینڈ ٹیل دیم ٹو کمیونیکیٹ دیئر فیلنگس. کیا وہ اپنے ایموشنس بتا سکتا ہے؟ کیا ہمارا بیٹا اپنی فیلنگس بتا سکتا ہے؟ ایک باپ جب یا ایک شوہر جب اپنی فیلنگز ہی نہیں بتا سکتا, اس کو بچپن سے ٹرین کیا گیا ہے کہ آپ لڑکے ہو, آپ کو زیادہ اپنی فیلنگز نہیں بتانی, یو لک کمزور اگر تم فیلنگز بتاؤ گے, لڑکیوں کی طرح کیا بیہیو کر رہے ہو. تو پھر تو گھرانہ تو باپ اور ماں دونوں سے بنتا ہے, تو پھر تو ریجیڈیٹی تو آئے گی نا. سختی کیا ہے ہمارے معاشرے میں, کیا چیز ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے؟ میں اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں کہ مجھے معاشرے میں سب سے زیادہ کیا تنگ کرتا ہے,
بچوں سے یہ سوال ہر پیرنٹ پوچھتا ہے, ہر اسکول کا بندہ پوچھتا ہے, کوئی مینٹور آتا ہے اسکول میں, آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ Gosh, I wish I could just like do something to these people. This is not the right question to ask. The right question to ask the child is, what problem do you want to solve when you grow up? So if you ask a child, what problem do you want to solve when you grow up, تو بچہ بولے گا, let's imagine وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے, میں آپ کو بلکہ سچی کہانی بتا دیتی ہوں, لائک وی ور سٹنگ وتھ لائک 5-year-olds, kindergarten گارڈن کے بچے, 4 to 5-year-olds, اور یہ ہم ان کے ساتھ سیشن کرتے ہیں کہ واٹ پرابلم ڈو یو وانٹ ٹو سالو وین یو گرو اپ, اینڈ وی ہیو کارڈس, ایک ہم نے وہ بنایا ہوا اپنا پورا مٹیریل اس کے اوپر, ان کارڈس کے اوپر تصویریں ہوتی ہیں, تو بچے اس وقت اتنی ریڈنگ تو نہیں کر پاتے, تو تصویر میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے جو کھانا نہیں کھایا, جس نے بھوکا ہے, کوئی نلکا کھول رہا ہے پانی نہیں آ رہا, کوئی دکھایا ہے ایڈلٹ بچے کو مار رہا ہے, تو بچہ, ہم بیٹھے تھے سب, بچے نے فوراً, ایک بچے نے فوراً وہ اٹھایا جس میں ایڈلٹ کو مارا, دس پرابلم. تو میں نے کہا اوکے, سو اف یو وانٹ ٹو سالو دس پرابلم دیٹ ایڈلٹس بیٹ اپ, یا ایڈلٹس نہیں, ممی مارتی ہیں, تو یہ پرابلم ہے میرا. اچھا تو پھر واٹ ول یو ڈو, ہاؤ ول یو سالو دس؟ میں پولیس والا بنوں گا اور میں ساری ممیز کو جیل میں ڈال دوں گا. نا آ گیا نا آکوپیشن خود ہی, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح تھا, جسٹ اے چائلڈ, اس نے معصومانہ انداز میں کہا کہ میں اس طرح پرابلم, دین وی ڈائریکٹ دیٹ چائلڈ کہ اچھا پرابلم ایسے بھی سالو, اور بھی کسی طریقے سے یہ پرابلم سالو ہو سکتی ہے. دین دس اندر چائلڈ ہو واز اے لٹل اولڈر, 5.5, وہ کہتی ہے میں لائر بنوں گی, ایسی ممیز جو مارتی ہیں ان کے خلاف کیس کروں گی. تو میں نے کہا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے, میں ٹیچر بنوں گی, جیسے آپ ممیز کو پڑھاتی ہیں نا, میں بھی ممیز کو پڑھاؤں گی. You see how one problem gives you a diversity to become different things. Now you ask the child, آپ کو بڑے ہو کے کیا بننا ہے, کلوز اینڈیڈ کوشچن ہے یہ, کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر. کیوں بننا ہے؟ کیونکہ میرے ابو بھی ڈاکٹر. یا اس نے سنے یہ 3 4 5. یا ایک بچے سے میں نے پوچھا, اسکول میں آیا تھا, ریڈ کلر کے جوتے پہنے ہوئے تھے, میں نے کہا are you wearing red shoes today, آپ نے ریڈ جوتے کیوں پہنے ہیں؟ کیوں پوچھنا بہت ضروری ہے بچے کو. ریڈ جوتے پہنے, ہاں کیوں پہنے؟ ممی نے پہنائے تھے. دیٹ از ویئر آئی ریئلائزڈ, میں نے اسی وقت یہ کیس بنایا. ہماری ٹیچرس ٹریننگ میں ہم بیٹھے, ہم آفٹر نون میں ہر وقت بیٹھتے ہیں ٹیچرس کے ساتھ. میں نے کہا دیکھو ایک بچے نے کہا, میں نے پوچھا تم نے لال جوتے کیوں پہنے؟ اس نے کہا ہاں لال جوتے تو پہنے. کیوں پہنے؟ امی نے کہا تھا. از دس دا رائٹ آنسر؟ وہ دے سیڈ نہیں, یہ تو رائٹ آنسر نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں کہا وہ بولتا یہ میرا فیوریٹ کلر ہے, آج میرا دل کر رہا تھا صبح, یا میرے پاس کوئی اور کلر کا ہے ہی نہیں جوتا, اس لیے میں نے پہنا. آج میرا موڈ تھا لال پہننے کو, یا آج ریڈ ڈے تھا, یا میرے کپڑوں سے میچ ہو رہا تھا. ریزننگ ہم نہیں سکھاتے بچوں کو. And how, get my point. how do you see, I mean, آپ نے جس دور میں آپ بڑے ہوئے, آپ کے پیرنٹس, ظاہر ہے ابھی تو ہمارا فوکس جو ابھی کی پیرنٹنگ ہے, ابھی تو ڈیجیٹل مدرز ہیں یا ڈیجیٹل فادرز. ابھی تو آج کل ریسٹورنٹ میں آپ جائیں, یا ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی آس پاس دیکھیں, کوئی بچہ رو رہا ہے, آئی پیڈ پکڑو بیٹا یہ لگا لو. اب تو بچوں کو یوٹیوب بھی پتہ ہے. سو ویئر ڈو یو سی دا فیوچر سورٹ آف ناؤ, اسپیشلی اگین دا اے آئی تو چلیں آگے ہے رائٹ ناؤ ایز ویل, کہ ہر بچے مطلب اس کو شاید بولنا بھی نہیں آتا, وہ یوٹیوب پہ نا اپنے مطلب کا کارٹون لگا لیتا ہے. اور یہ والا نالج جو ناٹ نالج, یہ ٹریننگ جو آپ کہہ رہی ہیں اسکولس میں, یہ تو کہیں کارپوریٹ اسکولس میں بھی نہیں, مہنگے سے مہنگے اسکولس میں بھی آپ چلے جائیں, وہ ہر ایک دوڑ یا ایک ریس ہے. تو پھر تو جنریشن, آپ کیسی جنریشن ایک بڑی کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ہیومن ریس از بیکمنگ مور اینڈ مور انٹیلیجنٹ, اسمارٹر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. انفارمیشن بہت زیادہ ہے, تو اب انفارمیشن کے لیے کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ نو بڈی از گوئنگ ٹو گیٹ امپریسڈ بائی اندر پرسن بیکاز ہی ہیز نالج. پہلے تو جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے تھے نا, اگر کہ کوئی ہم فار انسٹنس کوئی بیٹھ کے ہمیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں بتا رہا ہے, یوزڈ ٹو بی نو یار اس کے پاس کتنی نالج ہے. اب تو نالج کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ گوگل کر کے کھول لو. نالج از ناٹ واٹ از گوئنگ ٹو امپریس دا چلڈرن اینی مور. یہ جو کچھ بھی دور 21st سینچری اسکلز جو پڑھائے جاتے ہیں اس میں زیادہ تر آئی ٹی اسکلز. 21st سینچری اسکلز جب بھی بولو ذہن میں آتا ہے آئی ٹی اسکلز. 21st سینچری اسکل میں شامل ہے ہاؤ ٹو گیو ٹائم, لائک ہیومن ٹو ہیومن ٹائم. اگر آئی پیڈ کے اندر اسٹوریز ہیں, بچے کو ٹیبلٹ آپ نے دے دیا, آپ اسٹوری اس میں پڑھ لیں, اٹس گون بی ویری ایزی کہ وہ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ بھی پڑھ رہا ہے اور وہ ہر قسم کی کہانیاں اس میں پڑھ رہا ہے. لیکن اس کو مزہ جب آئے گا
جب دادی جان گود میں بٹھا کر اور اس کو ایکسٹیمپور اسٹوری سنا رہی ہو رہی ہیں وچ از اے فیبل, اور چہرے بنا بنا کر کہ یہ ہوتا تھا اور ایسے ہوتا تھا, وہ بچے جو انجوائے کرتے ہیں, اینڈ دس از گوئنگ ٹو بیکم کیا کہیں یونیک تھنگ ان دا 21st سینچری. تو کیا ہم اس اسکل پہ بھی ٹرین کر رہے ہیں, ہاؤ ٹو گیو ٹائم ہیومن ٹو ہیومن وداؤٹ اے گیجٹ. اگر وہ بھی اسکل ہم ڈیولپ کرنی ساتھ ساتھ شروع کر دیں اور گیجٹس بھی ہوں, تو یہ بچے ہیومن ریس اور انٹیلیجنٹ ہی ہوگی. وی کانٹ ڈینائی دا فیکٹ کہ آپ کے پاس نالج ہے, لیکن اس نالج کو اٹس ناٹ اباؤٹ نالج اینی مور, اٹس مور اباؤٹ گیونگ ٹائم, the emotions, the emotional intelligence کا ٹائم ہے اب, اور وہ بھی 21st سینچری اسکل ہی ہے, مگر اس کی کوئی بات کرتا نہیں ہے. اب تو یہ زیادہ بڑی اسکلز ہیں. مینٹل ہیلتھ سپورٹ with time is going to become a crucial need because of the bombardment of internet. mental health support اتنی امپورٹنٹ ہے اسکولس کے اندر, گھروں کے اندر. جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا, ایوری بڈی یوز ٹو بی دیئر فار ایوری ون, رائٹ. یہ بھی مجھے بڑا اس چیز سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے کہ پہلے ہمیں کبھی تھیراپیز کے لیے کہیں نہیں جانا پڑتا تھا. وی نیو اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے, ہمیں نہ کانفیڈینشیلٹی کا خطرہ ہوتا تھا, ہم اس شخص کے پاس جاتے تھے جو فیملی میں کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرتا ہے. اسے گود میں سر رکھ لیا, اسے گلے سے لگ گئے, تھوڑا رو لیا, اس نے کہا بیٹا, اس نے کچھ دعائیں دے دیں, اس نے کہا یہ کر لو, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ اچھا کرے گا. اینڈ اٹ یوزڈ ٹو ورک, رائٹ. اب ایون آپ کے اپنے بچے جو کہ کما رہے ہیں بہت اچھا, وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ امی میں پے کر کے آ گیا ہوں تھیراپسٹ کے پاس, آپ پلیز تھیراپی کے لیے چلی جائیے. اینڈ دا مدر از feels کہ he is doing or he or she, the daughter or the son is doing a favor on me paying 6,000 rupees to the therapist for one session. تو میں اس کو کیسے کہوں بیٹا مجھے تھیراپی کی نہیں, تمہارے وقت کی ضرورت ہے, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میرے پاس. Don't you think this is important to teach now to the parents? کیسے ٹیچ کریں پیرنٹس کو جب پیرنٹس اسکول کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ تو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں آتے ہیں, صرف پیرنٹس کی تو کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. ابھی کا جو ٹینیجر ہے وہ لاسٹ میں نہیں کہوں گی ان کو, میرے خیال میں وہ لاسٹ نہیں کہوں گی, مس گائیڈڈ ہے. لاسٹ اس کے ماں باپ ہیں. سو دس از اے جنریشن آف لاسٹ پیرنٹس. اب یہ جنریشن ٹو جنریشنل ٹراما نیچے اترے گا اگر ان لاسٹ پیرنٹس کو ہم نے ان پاکستان اسپیشلی, کیونکہ وہ لاسٹ ہیں, ہم نے اگر ان کو اسکولس کے اندر انوالو نہیں کیا, اینڈ وی ڈونٹ ہیو اے پیرل کریکولم فار اے پیرنٹ along with the child, تو دین آئی تھنک دا گیپ ول انکریز بٹوین دا چائلڈ اینڈ دا پیرنٹ. لیکن اس میں پھر یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ مطلب اٹس ویری امپورٹنٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ, بٹ اب تو دونوں ماں باپ کام بھی, وہ بیچارے 9 سے 5 تو پھر پیدا نہ کریں نا. اگر اتنی مشکل ہے تو پیدا کیوں کر رہے ہیں, پھر کس کے لیے کما رہے ہیں. دے آر گوئنگ آؤٹ دیر لیونگ دا چائلڈ ود دس پرسن اینڈ دیٹ پرسن اینڈ اسکول میں, اینڈ دے ڈونٹ ہیو ٹائم, اینڈ دے آر ارننگ ٹو پے دیٹ فی آف دیٹ اسکول. Does that really make sense? Like, think about it. Yeah. Isn't it better that you earn less but give time? Or then maybe you're not ready to become a parent yet. Then I think the Europeans are better that they're saying that parenting is a very serious job. Yeah. Let's not have kids. True. Because you bring a child into this world and then you don't have time for that child. It's a very deep-rooted issue. اسی لیے when I started, میرا تو چھوٹا سا ایک پروگرام تھا, لیکن I made it from day 1 2006 میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ I will not take the child into my school until the mother becomes a student. So they sign a form together, parallel پڑھتے ہیں. اور فادر جو ہے وہ سنڈے فورٹ نائٹلی, اور گھر میں اگر دادا ہے, دادی ہے, پپھو ہیں, جو بھی سرکل آف کیئر میں ہے بچے کے, بیکاز مجھے پتہ ہے کہ جو بچہ میرے پاس آ رہا ہے اس کے سرکل آف کیئر میں جتنے لوگ ہیں ان کا افیکٹ اس بچے پہ آئے گا. سو ڈو آئی وانٹ ٹو ٹیک دیٹ برڈن. میں خود سے پوچھتی ہوں کیا میرے اندر اتنا ضبط ہے یا اتنی وسعت ہے کہ میں یہ برداشت کر سکوں گی کبھی کہ کوئی پیرنٹ آ کے مجھے یہ کہے کہ آپ کی تعلیم نے میرے بچے کو مجھ سے دور کر دیا. کیا میں یہ برڈن لے سکتی ہوں؟ میں تو نہیں لے سکتی. تو اگر میں نے اس کو کوالٹی تعلیم, جس کو ہم کوالٹی تعلیم کہتے ہیں, انگریزی سکھانا کوالٹی تعلیم ہے نا, کہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے, مواد سارا انگریزی میں ہے, انٹرنیٹ انگریزی میں, اچھی کتابیں انگریزی میں ہیں, یو نو, واٹ ڈو یو ڈو اباؤٹ دس؟
تو آپ نے وہ سکھا دی, آپ نے ان کو بچوں کو مارجنلائز ایریا سے اچھی یونیورسٹیز پہنچا دیا, اور جیسے ہمارے بچے لمس پہنچ گئے تو پہنچا دیا, اور پیرنٹ کو ساتھ لے کر آپ نہیں چلے, تو بچہ ول اینڈ اپ, دیر از اے بگ پوٹینشیل آف دا چائلڈ اینڈنگ اپ سیئنگ میرے ماں باپ مجھے نہیں سمجھتے, مجھے وہ سمجھ ہی نہیں آتے, میں تو باہر نکلنے کی سوچ رہا ہوں. ول آئی بی ایبل ٹو لیو ود دیٹ؟ I am a mother of grown up children. I can't even bear that. They can live in their own house. They can live where all my kids live in their own house. But I know that they're always there for me. Yeah. If I need their time, they will sit with me and look into my eyes and sit there for 1 minute and tell me, Mom, we love you. کیا یہ ٹائم ہے لوگوں کے پاس؟ یہ اسکولس کے اندر ہم نہیں لے کر آئے نا, بیکاز وہ مائکرو کازم ہے نا. اسکول ایک مائکرو کازم ہے جہاں جس کو ہم اتنا ملٹی پلائر تربیت کا لگا سکتے ہیں. وہاں بچہ آدھے سے زیادہ دن وہاں گزارتا ہے. بچے کی وجہ سے ماں باپ آپ کے پاس آ رہے ہیں, اینڈ یٹ یو لوزنگ دا اپرچونیٹی. ہاؤ؟ ایٹ ایوری گیٹ ٹوگیدر آف اسکولس کمیٹیز اینڈ لوگ بلاتے ہیں مجھے, ایون گورنمنٹ, ہم نے گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کیا ہوا ہے, تو لوگ پوچھتے ہیں آپ نے یہ اسکول کو ٹرن اراؤنڈ کیسے کر لیا, ہاؤ ہیز اٹ بیکم دا ہیون آف لیاری, یعنی اٹس اے سیف اسپیس. ایوری بڈی سیز دیٹ کہ یہ اسکول جو ہے لیاری کا, دس از جسٹ سم تھنگ ایلس, اٹس اے کمیونٹی سینٹر, اٹس اوپن ٹل 8 o'clock in the evening. مجھے افسوس ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے کیمپسز 2 بجے بند کیوں ہو جاتے ہیں؟ شام کو مدرز آتی ہیں اپنے جاگنگ وہ شوز پہن کر, لیاری کی, اپنے بچوں کے ساتھ واک کر رہی ہیں, ان کے بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں, وہ آل اراؤنڈ. تو ہر ماں کو پتہ ہے میرے بچوں کے دوست کون ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک ہیون, ایک رول ماڈل بنا کے دکھایا نا. دس کین بی ریپلیکیٹڈ بائی سو مینی پیپل. Every school needs to take parents as partners, not as enemies. Yeah. Sitting across the table کے بیٹھے ہیں. Not just کہ بس ان سے ہم نے فیس لینی ہے اور بس اس دن ہم اور ان کی برائیاں بتانی ہیں بچوں کی کہ آپ کے بچے نے یہ کیا, and we are very concerned about this. ایسے نہیں. ہم تو ہمیشہ پیرنٹس کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ, what can we do about ہمارا بچہ, کنسرن ہے ہمیں, ہم مل کے کیا کر سکتے ہیں. تو وہ پیرنٹ گھر جا کے بچے کو مارتا نہیں ہے کبھی, پھر اس کو پتہ ہے کہ ہم مل کر اس کا حل نکالیں گے. سارا دن مائیں گھر اسکول کے اندر ہوتی ہیں. اگر آپ ہمارے اسکول میں انٹر ہوں گے نا, آپ کو مدرز جھولوں کے نیچے بیٹھی ہوئی نیٹنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اسٹچنگ کر رہی ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں. دے آر ناٹ آسکڈ کہ آپ کیوں آئی ہیں, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کلاس روم میں انٹر نہیں ہو سکتے. تو کیا ہم پڑھا نہیں پا رہے؟ لمس پہنچ گیا بچہ, انڈس ویلی پہنچ گیا, IOBM, زیبسٹ, ہر جگہ چلے گئے. یہ ہم ڈرتے ہیں کہ شاید ایسا کچھ ہم کر لیں گے, پیرنٹس کو زیادہ انوالو کریں گے تو شاید ہماری کوالٹی گر جائے گی, یا ہمارے اندر کی سیکرٹ ریسیپی نکل جائے گی. I mean like school is a madrasa, right? مدرسے کا کیا معنی ہے? What is the English word for madrasa? مدرسہ, درس دینے والی جگہ. تو اسکول ایک مائکرو کازم ہے, بہت بڑا مائکرو کازم ہے, جہاں ایک کلاس روم کے اندر 30 بچے نہیں 30 خاندان بیٹھے ہوتے ہیں. Every child brings the culture of his home into the school. 30 خاندان ہیں ایک ٹیچر کے پاس. آپ اندازہ تو لگائیں what power the teacher has in her hand. She can change the culture of a whole neighborhood. اگر وہ چاہے تو.